بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم أنه لا يجوز حذف المفعول الأول من المفاعيل الثلاثة، لكن يجوز حذف المفعولين الأخيرين معا، ولا يجوز حذف أحدهما بدون الآخر كما مر. اعلم جان انه لا يجوز کہ جائز نہیں ہے حذف المفعول الاول مفعول اول کو حذف کرنا من المفاعیل الثلاثۃ تین مفعولوں میں سے، لیکن یجوز لیکن جائز ہے حذف المفعولین الاخیرین معا آخری دو مفعولوں کو اکٹھے حذف کرنا، ولا یجوز حذف احدہما اور جائز نہیں ہے ان میں سے ایک کو حذف کرنا بدون الآخر بغیر دوسرے کے کما مرہ جیسا کہ گزرا۔ ایک فائدہ بیان کیا کہ اگر مفعول تین ہوں تو مفعول اول کو حذف کرنا بالکل جائز نہیں ہے، لیکن آخری دو مفعولوں کو اکٹھے حذف کرنا جائز ہے، اور آخری دو مفعولوں میں سے ایک کو بغیر دوسرے کے حذف کیے حذف کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اگر مفعول تین ہوں تو پھر مفعول اول کو حذف کرنا تو بالکل جائز نہیں ہے، لیکن آخری دو مفعولوں کو اکٹھے حذف کر سکتے ہیں، اور آخری دو مفعولوں میں سے ایک کو حذف کرنا اور دوسرے کو حذف نہ کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ مثلا علمت زیدن عمرا فاضلا، یہاں پر تین مفعول ہیں، تو مفعول اول کو حذف کر کے یہ کہنا علمت عمرا فاضلا یہ جائز نہیں ہے، لیکن اگر آخری دو مفعولوں کو حذف کر کے یوں کہتے ہیں علمت زیدن یہ جائز ہے۔ اور یہ جائز نہیں ہے کہ ہم کہیں علمت زیدن فاضلا یا علمت زیدن عمرا، یہ کہنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ تو ایک فائدہ بیان کیا کہ اگر تین مفعول ہوں تو پہلے مفعول کو تو حذف کرنا جائز نہیں ہے، لیکن آخری دو مفعولوں کو اکٹھے حذف کرنا جائز ہے، اور آخری دو مفعولوں میں سے ایک کو حذف کرنا اور ایک کو حذف کرنا جائز نہیں ہے۔ مثلا علمت زیدن عمرا فاضلا ہے تو اس میں مفعول اول کو حذف کرتے ہوئے یہ کہنا علمت عمرا فاضلا، علمت زیدن صرف علمت زیدن کہنا یہ تو جائز ہو جائے گا، لیکن اگر مفعول اول کو حذف کر دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں علمت عمرا فاضلا تو یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں علمت میں جو عمرا اور فاضلا ہیں ان کو حذف کر کے صرف یہ کہنا علمت زیدن یہ جائز ہو جائے گا، اور اسی طرح یہ بھی جائز نہیں ہے کہ عمرا اور فاضلا میں سے کسی ایک کو حذف کر دیں اور یوں کہیں علمت زیدن عمرا یا علمت زیدن فاضلا، یہ جائز نہیں ہوگا۔ اما القیاسیۃ فسبعۃ عوامل الاول منها الفعل مطلقا سواء كان لازما او متعدیا ماضیا كان او مضارعا امرا كان او نهیا كل فعل يرفع الفاعل نحو قام زید وضرب زید، واما اذا كان متعدیا فينصب المفعول به ايضا مثل ضرب زید عمرا۔ بہرحال قیاسی عوامل فسبعۃ عوامل تو وہ 7 عوامل ہیں، الاول منها ان میں سے پہلا الفعل مطلقاً فعل ہے مطلقاً برابر ہے کانا لازماً خواہ وہ لازم ہو، او متعدیاً یا متعدی ہو، ماضیاً کانا او مضارعاً ماضی ہو یا مضارع ہو، امراً کانا او نہیاً امر ہو یا نہیں ہو۔ کل فعل یرفع الفاعل ہر وہ فعل کہ جو رفع دے فاعل کو، جیسے قام زیدن قام زیدن کھڑا ہوا زید، وضرب زیدن اور مارا زید نے، واما اذا کان متعدیا اور بہرحال جب وہ متعدی ہو تو وہ نصب دے گا مفعول بھی کو بھی، مثلو جیسے ضرب زید عمرا مارا زید نے عمر کو۔ یہاں سے قیاسی عوامل بیان کرتے ہیں جن کا قاعدہ قانون مقرر ہے، تو قیاسی عوامل 7 ہیں۔ پہلا عامل فعل ہے، خواہ وہ لازم ہو یا فعل متعدی ہو، ماضی ہو یا مضارع ہو، امر ہو یا نہیں ہو۔ تو بتایا کہ ہر فعل فاعل کو تو رفع دیتا ہے، خواہ وہ فعل لازمی ہو یا فعل متعدی ہو۔ فعل لازمی ہو جیسے قام زید، اس میں قامہ نے زید کو رفع دیا اور قامہ فعل لازم ہے۔ فعل متعدی ہو ضرب زید، اس میں ضربہ نے زید کو رفع دیا اور ضربہ فعل متعدی ہے۔ اور اگر فعل متعدی ہو تو فاعل کو رفع دینے کے ساتھ ساتھ وہ مفعول بھی کو نصب بھی دیتا ہے، جیسے ضرب زید عمرا مارا زید نے عمر کو۔ یہاں پر ضرب فعل متعدی ہے جس نے زید فاعل کو رفع اور عمل مفعول بھی کو نصب دے دیا۔ تو قیاسی عوامل جن کا قاعدہ قانون مقرر ہے وہ 7 ہیں۔ پہلا عامل فعل ہے، خواہ وہ لازم ہو یا متعدی ہو، ماضی ہو یا مضارع ہو، امر ہو یا نہیں ہو۔
ہر فعل فاعل کو رفع دیتا ہے، خواہ وہ فعل لازم ہو یا فعل متعدی ہو۔ فعل لازم ہو جیسے قام زید، اس میں قامہ نے زید کو رفع دیا اور قامہ فعل لازم ہے۔ فعل متعدی ہو ضرب زید، اس میں ضربہ نے زید فاعل کو رفع دیا اور ضربہ فعل متعدی ہے۔ اور اگر وہ فعل جو ہو متعدی ہو تو پھر وہ جو فاعل کو رفع دینے کے ساتھ ساتھ مفعول بھی کو نصب بھی دیتا ہے، جیسے ضرب زید عمرن، مارا زید نے عمر کو۔ یہاں پر ضرب فعل متعدی نے زید فاعل کو رفع اور عمر مفعول بھی کو نصب دے دیا۔ ولا يجوز تقديم الفاعل على الفعل بخلاف المفعول فإن تقديمه عليه جائز، ولا يجوز حذف الفاعل بخلاف المفعول فإن حذفه جائز نحو ضرب زید۔ ترجمہ: اور جائز نہیں ہے فاعل کو فعل پر مقدم کرنا بخلاف مفعول کے، فإن تقدیمہ، اس لیے کہ اس کو اس پر مقدم کرنا جائز جائز ہے، ولا یجوز، اور جائز نہیں ہے حذف الفاعل، فاعل کو حذف کرنا بخلاف المفعول، بخلاف مفعول کے، فإن حذفہ جائز، اس لیے کہ اس کو حذف کرنا جائز ہے، جیسے ضرب زید۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فاعل کو فعل پر مقدم نہیں کر سکتے، مفعول بھی کو فعل پر مقدم کر سکتے ہیں۔ مثلا قام زید ہے، قام زید، اس میں قامہ فعل ہے، اب زید فاعل کو مقدم کر کے زید قامہ کہیں تو یہ جائز نہیں ہے۔ اگر ایسا کہتے بھی ہیں تو زید فاعل نہیں رہے گا بلکہ وہ مبتدا بن جائے گا۔ اور مفعول کو مقدم فعل پر کر سکتے ہیں، جیسے من ضربتا، تم نے کس کو مارا۔ یہاں پر من ضربتا کا مفعول بھی ہے اور فعل سے مقدم ہے۔ اور آگے بتایا کہ فاعل کو حذف کرنا بالکل جائز نہیں ہے، مفعول بھی کو حذف کرنا جائز ہوتا ہے، جیسے ضرب زید ہے، اس میں زید ضربہ کا فاعل ہے، اس کو زید کو حذف نہیں کر سکتے، لیکن اس کا جو مفعول بھی عمرن ہے اس کو یہاں پہ حذف کر دیا گیا۔ تو یہاں تک مطلب یہ ہوا کہ فاعل کو فعل پر مقدم کرنا جائز نہیں ہے، لیکن مفعول بھی کو فعل پر مقدم کر سکتے ہیں، فاعل کو نہیں کر سکتے۔ مثلا قام زید میں زید فاعل ہے، اس کو قامہ پر مقدم کر کے زید قامہ کہنا جائز نہیں ہے۔ اگر ایسا کہتے ہیں تو زید فاعل نہیں رہے گا بلکہ مبتدا بن جائے گا۔ اور مفعول بھی کو فعل پر مقدم کر سکتے ہیں، جیسے من ضربتا، اس میں من مفعول بھی ہے ضربتا فعل کا کہ تم نے کس کو مارا، یہاں پر من کو مقدم کر دیا گیا۔ اور آگے بتایا فاعل کو حذف کرنا جائز نہیں ہے، مفعول بھی کو حذف کرنا جائز ہے، جیسے ضرب زید، اس میں زید ضربہ کا فاعل ہے، اس کو حذف نہیں کر سکتے، لیکن اس کا مفعول بھی امرن اس کو حذف کر دیا گیا ہے۔